اس پہ اپنا کامنٹ بھی دیجیے اور یہ بتائیے کہ کیا بلاول جو ہے ان کی سیاست جو ہے وہ اس کا محور اب سندھ ہے یا یہ ایک فیڈریشن میں اپنی وہ حق اور انصاف کی بات مانگ رہے ہیں؟ میں نے آپ ہی کے پروگرام میں ان خدشات کا اظہار کیا تھا اور میں نے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام سیاست جو اب مجھے نظر آ رہی ہے وہ صرف سندھ تک ہی محدود رکھنا چاہتی ہے، اور قومی سطح پہ وہ سب سے بڑے صوبے کا جو طے شدہ اور اسٹیبلش لیڈر ہے اس کو بڑا برا کہتے رہتے ہیں۔ یہ میاں صاحب آج نہیں گئے کہ آج چلے گئے ہوں، یکدم چلے گئے ہوں، میاں صاحب تو گئے ہوئے تھے اور پھر یہ شامل بھی ہوئے، پی ڈی ایم میں گئے بھی، مزہ بھی دیکھا، لوگوں سے بات بھی کی، اور پھر ایک اشارے کے اوپر پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا۔ میں اصل میں آج اس موضوع پر آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا اس حوالے سے، میں صرف اتنا بات کرنا چاہتا ہوں بلاول، میں نے پچھلی دفعہ بھی رضا رومی صاحب کے پروگرام میں کہا کہ آپ اپنے جو پوزیشن ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ملک کی سیاست کریں۔ آپ کو صرف پنجاب ہی برا کیوں لگتا ہے؟ آپ کو خیبر پختونخوا کے لوگ برے کیوں نہیں لگتے؟ آپ کو بلوچستان کے لوگ کیوں نہیں برے لگتے؟ ہم پنجابیوں میں کیا خرابی ہے؟ ہم پنجابیوں میں یہ خرابی ہے کہ ہم نے آپ کے دادا کو سب سے زیادہ ووٹ دیا، ان کو تو نانا کو اتنا زیادہ ووٹ دیا، یہ ہماری خرابی ہے؟ یہ ہماری خرابی ہے کہ ہمارے لڑکوں نے یہاں پہ مارے کھائیں، جیلوں میں گئے، قلعوں میں گئے، پھانسیاں لی، یہ ہماری خرابی ہے؟ اپنے آپ پر آگ لگا کے مر گئے؟ تو میں نہیں چاہتا اس تلخ بحث کے اندر جانا، ابھی نوجوان لڑکا ہے، اس کو میرا خیال ہے ساری صورتحال کا علم نہیں، جو اس کے لوگ جو اس کو پٹی پڑھانے والے ہیں انہوں نے جو پٹی پڑھائی ہے غلط ہے۔ پچھلے دنوں پانی کے معاملے پہ بھی اس کا رویہ بالکل ایک نیشنل لیڈر والا نہیں تھا۔ نیشنل لیڈر ہوتے ہیں بے نظیر کی طرح کے، نیشنل لیڈر ہوتے ہیں بے نظیر طرح کے۔ نہیں، بات سنیے رومی صاحب، کیا پانی کا مسئلہ بے نظیر کے دور میں نہیں تھا؟ ہمیشہ سے رہا ہے۔ وہ مسئلہ ہے کہ وہ ایک نیشنل لیڈر تھے، ان کو پتا تھا انہوں نے کیا بات صوبے میں کرنی ہے اور کیا بات وفاق میں کرنی ہے، اور وفاق کا جو لیڈر ہے اس نے صوبے کی جو پالیٹکس ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا تھا۔ ایسے نہ کریں ہمارے ساتھ، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ ایک نوجوان آدمی ہو، آؤ سیکھو دیکھو۔ اور باقی رہی بات، یہ بہت خوفناک بات ہے، تاریخ لکھے گی آج سے 30 40 سال 50 سال بعد کہ کیوں یکدم خیال آ گیا آصف زرداری صاحب کو کہ آئیے میاں صاحب لاہور، آئیے پاکستان، میں اپنے بیٹے کے ساتھ جنگ لڑتا ہوں، آپ بھی آ کے ہمارے ساتھ جنگ لڑیں۔ یکدم کیسے خیال آ گیا بھائی؟ جب آپ ان سے بات کر رہے تھے وہ پاکستان میں نہیں تھا، جب آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے وہ پاکستان میں نہیں تھا، جب وہ ٹیلی فون پر آپ کے ساتھ شامل ہو گیا نواز شریف تب بھی وہ پاکستان میں نہیں تھا۔ ایسا نہ کریں۔ یہ جو ہمارے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یا تو ہم سارے بیوقوف ہیں 22 کروڑ لوگ اور ہم سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، ایک ان کی بڑی غلط فہمی ہے ان پڑھے لکھے لوگوں کی، اور اقتدار میں کوئی بھی ہو، عمران خان ہو، نواز شریف ہو اور بلاول بھٹو، یہ اقتدار میں آ کے سمجھتے ہیں کہ جو باقی ہم لوگ ہیں نا ہم بالکل ہی جاہل ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پلیز جی اچھا اور اس ملک کے اندر جو جمہوریت ہے اسی کے لیے فائٹ کریں، کسی اور چیز کے لیے فائٹ نہ کریں۔ اور مجھے اجازت دی، مجھے اجازت چاہیے۔ ایک منٹ اور آپ نے جانا ہے، انہوں نے خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کا پیسہ جو ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے اور اس لیے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے میری حکومت گرانا چاہتے ہیں۔ اس میں بھی میں آج عمران خان کو میں ایک انتہائی چھوٹے سا آدمی بطور صحافی چیلنج کرتا ہوں، مسٹر عمران خان، میں آپ کو 1 مہینہ پورا دیتا ہوں، تمام اخبارات آپ کے پاس ہیں، ایک صفحے کا اشتہار تو آپ چھاپ ہی رہے ہیں نا اپنی کامیابیوں کا، ایک دن پاکستان کے تمام اخبارات میں یہ بات 10 صفحوں پہ چھاپ کے ہمیں بتا دیجیے گا کہ پاکستان کے 1100 سیاستدانوں میں سے کتنے لوگوں کے کرپشن ہے، اور پھر دوسرے اداروں کے بھی 1100 لوگ لیجیے گا اور ان کی بھی کرپشن بتائیے گا، تو پھر مجھے سمجھ آ جائے گی کہ آپ کرپشن کے خلاف ہیں۔ اور اگر آپ افراد کے خلاف ہیں، اگر آپ خاندانوں کے خلاف ہیں، تو میں صرف آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ جی اچھا، شکریہ افتخار صاحب، جی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مجھے معلوم ہے آپ کے لیے اپوائنٹمنٹ ہے، انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ ہوں گے۔ سوری میں جا رہا ہوں، تھینک یو، جی گاڈ بلیس یو صاحب، یہ اس پر آپ بھی تبصرہ کر دیجئے کہ اپوزیشن کے پیسے جو ہیں وہ باہر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ خان صاحب نے آج پوری تقریر میں گلے شکوے اور سارا کچھ کیا، تو ذرا اس کے اوپر بھی کر دیں کامنٹ۔ مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ کو کہہ رہا ہوں مزمل صاحب۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے، قانون بنانا چاہیے۔ وہ ایک قانون بنائیں کہ جس کے بھی بیرون ملک اثاثے ہیں یا جس کے بچوں کے بیرون ملک اثاثے ہیں وہ پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے پاکستان میں انتخابی سیاست کے دروازے بند کریں۔
وہ تو بلکہ جن کے بیرون ملک اثاثے ہیں ان کو انتخاب لڑنے کی اجازت دے رہے ہیں. جب آپ اوورسیز پاکستانیوں کو لڑنے کی اجازت دیں گے تو ان کی دولتیں باہر ہی ہوں گی تو وہ یہاں الیکشن لڑیں گے نا. ہر ایم این اے جو میرا مطلب امریکہ سے آ کے لڑے گا اس کا گھر تو مینہٹن میں ہی ہوگا نا یا واشنگٹن میں ہوگا, اور وہ وہاں پہ اپنا گھر کو بیچ کے آ کے تو نہیں لڑے گا. اب گورنر جوائس سرور صاحب کے بھی بچے جو ہیں وہ تو لندن میں اسکاٹ لینڈ میں سیاست کرتے ہیں, ان کے کیش اینڈ کیری سارے لندن اور اسکاٹ لینڈ میں ہیں, وہ یہاں پہ گورنر ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ اس ملک, کیونکہ میں اس چیز کا حامی ہوں کہ ہر وہ جو سن آف دی سوائل ہے اس کو ہی سوائل کی سیاست کرنے کا اختیار ہونا چاہیے, اس کو ہی سن آف دی سوائل کو ہی سوائل پہ حکمرانی کا اختیار ہونا چاہیے. ہمیں باہر کے سپوت نہیں چاہیے اپنے اوپر حکمرانی کے لیے. لہٰذا میں عمران خان صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ قانون بنائیں کہ جس کے بھی باہر کوئی اثاثے ہیں, جس کے بچے باہر ہیں, جس کا کوئی گھر ہے باہر, جس کی کوئی آف شور کمپنی ہے, وہ پاکستان میں الیکشن نہیں لڑ سکتا. اس کے بعد حق حکمرانی نہیں ہونا چاہیے. خود ہی سمجھ آ جائے گی کتنے لوگ ختم ہوتے ہیں. میں تو اس حد تک جاتا ہوں کہ کوئی گیزٹڈ افسر جس کا باہر کوئی اثاثہ ہے یا بچے باہر پڑھا رہا ہے اس کو نہیں یہاں پہ افسری کرنی چاہیے, حکمرانی کرنی چاہیے. وہ یہاں پہ جو اپنے بچوں کو یہاں نہیں رکھنا چاہتا, جو اپنی دولت یہاں نہیں رکھنا چاہتا, اسے یہاں حق حکمرانی کیوں دے دیا جائے؟ وہ رومی کی طرح امریکہ میں بیٹھے آرام سے, ہم اس کو پاکستان کی حکمرانی کا حق نہیں دینا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ صرف گفتگو کری جائیں اور آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے سب لوگوں کے اثاثے بھی باہر ہوں. اور وہ جو افتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر تو ٹارگٹ دو خاندان ہے, دیکھیں ٹارگیٹڈ احتساب نہیں انتقام ہوتا ہے. آپ کتنا بھی جائز کہہ لیں ٹارگیٹڈ احتساب کو, لیکن اگر وہ ٹارگیٹڈ ہے تو وہ انتقام ہے. اس لیے اگر عمران خان صاحب یکساں احتساب نہیں کر سکتے تو ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ پاکستان کے عوام اتنے باشعور ہیں کہ انہوں نے بھٹو کی پھانسی کو بھی جائز نہیں قرار دیا تھا, اور بار بار بھٹو کی قبر پہ جا کے اور ان کو ووٹ دیا, چاہے بھٹو کے آنے والی نسلیں اس قابل تھیں یا نہیں تھیں. انہوں نے بھٹو کو اس کے نام پہ اس لیے ووٹ دیا کہ وہ اس عدالتی قتل کا کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے. اس لیے اگر آج بھی آپ کوئی کسی طرح کسی کا قتل کرنا چاہیں گے سیاسی, تو عوام اس کا کفارہ ادا کریں گے اگلی نسلوں تک, اور وہ اس طرح نہیں لوگ آپ کے اس احتساب کو مانیں. جی بہت زبردست مزمل صاحب. تنزیلہ آپ کا کامنٹ لوں گا, یہ جو لوٹی ہوئی دولت اور پنجاب کا وزیر اعظم اور سندھ کا وزیر اعظم, پنجاب کا سیاستدان اور سندھ کا سیاستدان, آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ آپ میوٹڈ ہیں تنزیلہ, ذرا انمیوٹ کر لیجئے. سوری, میرے سمجھ ڈاگس کی بہت آوازیں آتی ہیں, اس سے میں نے اس کو اچھا. اب ایشو یہ ہے رضا کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مریم اور بلاول جس طریقے سے اکٹھے ہو رہے تھے, ایک سیاست کو نئی جہت مل رہی تھی اور وہ اچانک ہی ختم ہوئی. یہ افتخار صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ وہ لانگ مارچ کی تیاری ہو رہی تھی, سارا کچھ فائنل تھا, اچانک سے الگ ہو گئے. اور پھر میاں صاحب کے جانے کے اوپر جب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ نامناسب بیانات دے رہے تھے تو پیپلز پارٹی ان کی مذمت کر رہی تھی. تو یہ بالکل جو کایا پلٹ ہو گئی یہ غلط ہے, اور بلاول کے لیے زیادہ نقصان دہ اس لیے ہے کہ بلاول صاحب کو ہم سبھی, مطلب میں بھی پنجابی ہوں, اور ہم ان کو نیشنل لیول کا لیڈر دیکھتے ہیں. ان میں جو ان کی کلیئرٹی ہے, جتنے وہ باشعور ہیں اس عمر میں, جتنے وہ میچور ہیں, پرنسپلز کے اوپر, ہیومن رائٹس کے اوپر جتنا وہ کلیئر سٹانس لیتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ سندھ سے بڑے ہو کے سامنے آئے. اور سندھ میں مسائل ہیں, پنجاب میں بھی مسائل ہیں, اسلام آباد میں بھی مسائل ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مسائل کہیں نہیں ہیں, اور ان کو بہتر کوارڈینیشن کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور یہ جو ہماری گورننس کے جو مسائل ہیں نا, اس میں ساری جماعتیں قصوروار ہیں, ساری جماعتیں حکومت میں رہی ہیں اور پی ٹی آئی سے زیادہ حکومت میں رہی ہیں. اور اگر آپ جو ہیں وہ گورننس کا سارا ملبہ اتنے سالوں کا وہ سب ایک آج کی حکومت کے اوپر ڈال کے اور پنجاب اور سندھ کی سیاست کھیلیں گے تو یہ تو آپ کے لیے بڑا نقصان ہے. جہاں تک رہی بات لوٹی ہوئی رقم کی, دولت کی, تو وہ لوٹی ہوئی دولت تو وہ کتنی تھی, وہ مراد سعید نے کو بیان دیا تھا اسمبلی میں, وہ تو 90 دن سے پہلے کچھ آنی تھی, آدھی جو ہے وہ خزانے میں جانی تھی. $200 ارب. ہاں, تو وہ تو آدھی خزانے میں جانی تھی, تو سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جانا تھا. دیکھیے یہ بھی ایک نامناسب بات ہے کہ آپ بالکل ایک ہی سمت میں اتنی زیادہ, آپ دیکھیں بل گیٹس کی طلاق ہوئی,
تو ہمارے پی ٹی آئی کے بہت سارے جو دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیکس بچانے کے لیے جو ہے نا انہوں نے اپنے اثاثے وہ تقسیم کر لیے سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ تو بالکل ایک ذہنی بیماری کی حد تک ہو گیا ہے کہ کہیں کوئی پرسنل لڑائی ہے، ذاتی زندگی کا کوئی مسئلہ ہے تو ان کو لگتا ہے سارے ہی ٹیکس چور ہیں اور سارے ہی چور ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس نیریٹو کو بھی اب تھوڑا سا خان صاحب کو سبسٹینشل کرنے کی ضرورت ہے، کچھ سبسٹینس اس میں لے کے آئیں. آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ ناکام رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ثبوت نہیں ہے تو آپ اب آنے والی نسلوں کے لیے اپنے قوانین کو بہتر کر لیں، کیونکہ آپ کے پاس بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی دولتیں بھی باہر ہیں، اثاثے بھی باہر ہیں، اولادیں بھی باہر ہیں. اور دیکھیں اثاثے باہر ہونا، اولاد کا باہر ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر آپ فورن ریمیٹنسز کے اوپر بڑے فخر بھی کرتے ہیں اور ان کے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. پھر آپ اس طرح کے وہ کیا ہے روشن پاکستان اکاؤنٹ بھی بناتے ہیں. تو آپ ایک بالکل پوری کمیونٹی کو بلیم کر دیں اور اس میں خاص طور پہ سیاستدانوں کو بلیم کر دیں، یہ غلط بات ہے. اکاؤنٹیبلٹی کرنی افسر شاہی کی کیجیے. 18 19 20 گریڈ کے افسر کے بچے بھی باہر پڑھتے ہیں، ان کے پاس بنگلے بھی بہت زیادہ ہیں، ڈی ایچ اے والے پلاٹس بھی بہت زیادہ ہیں لوگوں کے پاس. تو پھر سب کی اکاؤنٹیبلٹی کیجیے، یہ نہ کہیے کہ صرف سیاستدان گندے ہیں، کیونکہ آپ الٹیمیٹلی دیکھیں خان صاحب بھی تو اب ایک سیاستدان ہے. تو کل کو یہ سب کچھ ان کو واپس آ کے وہ بائٹ کرے گا. وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہونے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ وزیر اعظم رہیں گے اور ہمیشہ جو ہے وہ اسی طریقے سے دوسروں کے اوپر بلیم لگاتے رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا. آج وہ کریکٹ کر سکتے ہیں، نیب کے قانون کو بہتر کر سکتے ہیں، احتساب کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں. وہ یہ نہیں کر رہے، وہ صرف الزامات لگانے والے لوگوں کی بات سن رہے ہیں جو ان کے آس پاس ان کے مشیر ہیں، اور ان کے انہی باتوں میں وہ پھر بیان بھی دے دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ خان صاحب اس وقت ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ احتساب کو اکراس دا بورڈ کر سکیں، وہ جہانگیر ترین کے لیے بھی وہی احتساب ہو، زلفی بخاری کے لیے بھی وہی احتساب ہو، نواز شریف کے لیے بھی ہو، زرداری صاحب کے لیے بھی ہو. کون نہیں چاہتا کہ پاکستان سے کرپشن ختم ہو؟ لیکن کرپشن صرف ایک لیول پہ نہیں ہے، کرپشن تو ہر چیز میں ہے. اب رنگ روڈ کا اسکینڈل آپ کے سامنے، اتنے سارے لوگ اس میں آئے، کریں ان کے خلاف کاروائی، بسم اللہ کریں، ہم سارے آپ کو سپورٹ کریں گے. ایک آخری نقطہ جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ دیکھیں خان صاحب کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب نے خان صاحب پولیٹیکل مینجمنٹ کرنا شروع ہو گئے. خان صاحب کی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کا اثر و رسوخ ہے. سو خان صاحب کو بالکل یہ سمجھنا کہ کمپلیٹلی وہ ان کے ہاتھ اور پاؤں بندے ہوئے، ایسی بات نہیں ہے. اب وہ پولیٹیکل مینجمنٹ کتنے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، ان میں ان کا جو ذاتی رویہ ہے، جو ان کا مزاج ہے، وہ اس میں کتنی لچک وہ دکھا سکتے ہیں، اصل ٹیسٹ ان کا یہ ہے. ورنہ ان کے آس پاس کچھ سلجھے ہوئے اور کچھ منجے ہوئے سیاستدان ہیں جن کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنے رویے میں تھوڑی سی لچک بھی لانی ہوگی، آپ کو مفاہمت کی طرف بھی آنا ہوگا. ابھی تک وہ لچک نہیں دکھا رہے. دیکھیے شاید اگلے سال میں جب الیکشن بہت نزدیک آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافی تبدیل ہو جائیں گے مزید. چلیے تبدیلی جو ہے اللہ کرے کہ اور تبدیلی وہ اس میں تو کم از کم ہو جائے.